شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ شرم الشیخ میں غین زاہا کی جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط ہو گئے اور بے اختیار بقول شاعر دل خوش تو ہو گیا مگر آنسو نکل پڑے۔ اول تو ان 70,000 شہداء کو یاد کر کے جنہوں نے اپنی موت کو گلے لگا کر ارض مقدس کو زندہ رکھا، دوسرا یہ یاد کر کے کہ اس امن کا صحرا لاکھوں جانوں کے نقصان کے بعد اس کے سر بند رہا ہے جس نے قدس شریف میں سفارت خانہ قائم کر کے اسے ناجائز ریاست کا مرکز قرار دیا تھا اور 2 سال تک غین زاہا کے قتل عام میں برابر کا شریک رہ کر جنگ بندی کی ہر قرارداد کو ویٹو کرتا رہا۔ تیسرا اس لیے کہ غین زاہا میں فی الحال الحمدللہ امن قائم ہو گیا مگر ہم اپنے گھر میں امن قائم نہ کر سکے۔ ارض مقدس کا جو مسئلہ حل ہونے لگا تھا اس کے بارے میں ایسے احتجاج اور توڑ پھوڑ کا کیا موقع تھا، اور اگر کچھ لوگوں کو اس پر اصرار بھی تھا تو آخر وہ پاکستانی مسلمان تھے، کیا حکومت کے لیے یہ ایسا مسئلہ تھا کہ اس پر قابو پانے کے لیے گولیاں چلا کر کئی خاندانوں کو اجاڑنا ضروری ہو؟ چوتھے اس لیے کہ عین اس موقع پر جب بھارت پاکستان سے کھلی دشمنی پر آمادہ ہے اور پاکستان کے باغیوں کی حمایت کر رہا ہے اور اس سے مار بھی کھا چکا ہے، ہمارے ایک پڑوسی بھائی نے قیام امن کے لیے پاکستان سے بات چیت کرنے کے بجائے بھارت سے پینگیں بڑھانی شروع کر دی ہیں اور پھر 2 مسلمان پڑوسیوں میں جنگ شروع ہو گئی، جو امت اسلامیہ کے کسی بھی درد مند کے لیے تشویشناک خبر ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے آخر میں لکھا کہ کسے گواہ کریں، کس سے منصفی چاہیں۔ عوامی اجتماع کی کامیابی میں صحافی برادری کا قابل قدر کردار۔ تفصیلات کے مطابق انتظامی کمیٹی کے رکن سیکرٹری مولانا غلام انبیاء قیس نے سوشل میڈیا پر جاری ایک پیغام میں کہا ہے کہ گزشتہ روز پیر 13 اکتوبر 2025 عیسوی کو دوپہر 2 بجے گوائن گھاٹ شہداء مینار میدان میں تحصیل جمعیت کی جانب سے ایک عظیم الشان عوامی اجتماع منعقد ہوا۔ اس موقع پر اجتماع کی خبر جمع کرنے اور اسے بروقت عوام تک پہنچانے میں گوائن گھاٹ پریس کلب، گوائن گھاٹ رپورٹرز کلب اور تمام معزز صحافی بھائیوں نے جس خلوص، صبر اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کے ساتھ کردار ادا کیا وہ لائق تحسین اور قابل قدر ہے۔ مولانا غلام انبیاء قیس نے مزید کہا کہ ہم عوامی اجتماع، انتظامی کمیٹی اور تمام جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے دوست احباب کی جانب سے تمام صحافی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس خدمت دین و ملت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔